السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہوں گے۔ 2-4 دن سے سبق اپلوڈ نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم پر بہت سارے میسیج آئے کہ جلدی سے اپلوڈ کیجئے، کہ میری طبیعت ذرا خراب تھی، اس کی وجہ سے میں جلدی سے اپلوڈ نہیں کر پایا۔ انشاءاللہ جیسے وقت ملتا رہے گا میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ آپ اپلوڈ کیے ہوئے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد اردو پڑھنا سیکھ لیں گے۔ آج ہم دین تعلیم کا رسالہ نمبر 1 کا 28واں صفحہ پڑھنے والے ہیں، استاد کا ادب۔ بہت ہی آسان ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں۔ ہم کو یہاں سے لے کر یہاں تک پورا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اینڈ تک دیکھیں گے، ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کا میننگ بھی سمجھ میں آئے گا، اور کوئی لفظ ایسا ہے جو ہم سے چھوٹ جاوے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلدی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کا ادب۔ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ استاد دال بھی پڑھ سکتے ہیں، استاد دال بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھنا صحیح ہے، دونوں کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے۔ استاد کا مطلب ہوتا ہے معلم، ٹیچر، جو ہم کو تعلیم دیتا ہے۔ استاد کا ادب۔ استاد بھی ماں باپ کی برابر ہیں، استاد بھی ماں باپ کی برابر ہے۔ وہ تم کو علم پڑھاتے ہیں، وہ تم کو علم پڑھاتے ہیں۔ بھلے برے کی تمیز۔ تمیز کا میننگ ہوتا ہے فرق، اچھے اور برے میں فرق بتاتے ہیں۔ بھلے برے کی تمیز سکھاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ جو بچے استادوں کا ادب کرتے ہیں ان کو استاد بھی دل سے چاہتے ہیں۔ ادب یعنی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور شوق سے پڑھاتے ہیں۔ ایسے بچے آگے چل کر بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیب یعنی اچھے نصیبے والے، اچھی قسمت والے ہوتے ہیں، یعنی جو بچے پڑھتے ہیں آگے جا کر فائدہ اٹھاتے ہیں استاد کے پڑھائے ہوئے علم کے ذریعے سے، اور ان کا نام دنیا میں مشہور ہوتا ہے۔ تم نے ہارون رشید کا نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ لڑکپن یعنی بچپن میں، لڑکپن میں اس کو شوق تھا کہ اپنے استاد کی جوتیاں سیدھی کرے۔ جب استاد وضو کرتے تھے وہ لپک یعنی اچانک، وہ لپک کر لوٹا لے لیتا تھا۔ لوٹا یعنی جس میں پانی رکھا جاتا ہے، لوٹا لے لیتا تھا۔ لوٹا نہیں پڑھنا ہے، لوٹا پڑھیں گے تو اس کا میننگ بدل جائے گا۔ لوٹا کہتے ہیں کسی کو لوٹ لینے کو، لوٹا لکھا دونوں ایک ہی جاتا ہے، آگے پیچھے کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے مطابق ہمیں پڑھنا ہے۔ لوٹا جس میں پانی رکھا جاتا ہے، جس میں پانی بھرا جاتا ہے، وہ لپک کر لوٹا لے لیتا تھا، اور ادب سے استاد کے پاس کھڑا ہو کر پانی ڈالتا رہتا تھا۔ اور بات بھی یہ ہے کہ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جس کے دل میں علم کی عزت ہوتی ہے۔ عزت یعنی رسپیکٹ، ادب ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ اور جو علم کی عزت کرتا ہے وہ اپنے استاد کی بھی عزت کرتا ہے۔ بہت ہی آسان سبق ہے، ہمیں امید ہے کہ پورا سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے۔ آگے کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو خود ہی حل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے نیچے کامنٹ میں جواب دیجئے تاکہ ہمیں سمجھ میں آوے کہ آپ نے پورا سبق کیسے اچھے سے سمجھا ہے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے، اردو کلاس کو آگے بڑھانے میں ہیلپ کرے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔